أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یکم جنوری 2021 اور 16 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری 42 ہجری چل رہا ہے. نئے سال کا آغاز ہوا ہے. اس موقع پر مختلف جذبات اور خیالات لوگوں کے ہیں اور ہوتے ہیں. ساری باتوں کا ایک ہی خلاصہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر آنے والا دن اس کے لیے فکر اور نئے جذبے اور نئی سوچ کا دن ہونا چاہیے، اور اس کی فکر آخرت، انابت اللہ، رجوع اللہ، اللہ تعالی کی طرف آنا اور لوٹنا اور اللہ تعالی کی طرف توجہ اور دھیان ہر آنے والے لمحے میں ایمان والے کا بڑھنا چاہیے. نئے سال کا بھی ہم یہی پیغام سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر انسان اپنی سابقہ غلطیوں کی تلافی کرے، گناہوں سے معافی مانگے، ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی کرے، نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی ہمت کرے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے، اپنے مقصد حیات کو یاد کرے اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھے. یہ تو مختصر بات اس حوالے سے موقع کی مناسبت سے. باقی آسان نیکیوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، ان آسان نیکیوں میں سے ایک نیکی صدقہ کرنا ہے. صدقہ اور خیرات کرنا یہ آسان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی ہے، بالکل شروع میں قرآن کریم کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اور مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور بھی جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا، انفاق یعنی خرچ کرنا۔ اور حدیث قدسی ہے جو حدیث پاک کی مستند اور معتبر بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث قدسی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہو، قرآن کریم میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ مثلاً ہوتا یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق علیک، تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ یہ آسان نیکی ایک ہے صدقہ اور خیرات کرنا، اور یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس کا تعلق صرف مالداروں کے ساتھ ہو، ایسا نہیں، بلکہ اس نیکی میں بھی ہر امیر اور غریب اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق حصہ ڈال سکتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس کی عجیب مثال لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک شخص کے پاس 1 روپے ہے، وہ اس میں سے 1 پیسہ خرچ کرتا ہے۔ روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں نا، 100 پیسوں کا 1 روپے ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے لفظوں میں 16 آنے کا 1 روپے ہوتا ہے، تو 100 پیسے کا 1 روپے ہوتا ہے۔ جس شخص کے پاس 1 روپے ہے وہ اس میں سے 1 پیسہ خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور وہ اس میں سے 1000 روپے خرچ کرتا ہے۔ تو اب یہ 1 پیسہ خرچ کرنے والا اور 1000 خرچ کرنے والا دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس ہے ہی 1 روپے، اس میں سے اس نے 1 پیسہ خرچ کیا، اور دوسرے کے پاس 1,00,000 ہے، اس میں سے اس نے 1000 روپے خرچ کیے۔ 1,00,000 میں 100,000 ہوتے، دونوں نے گویا کہ برابر خرچ کیا۔ ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 پیسے کی کیا قدر اور کیا وقعت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی 1 چھلکے اور گٹلی کے برابر ہی کیوں نہ۔ صدقہ کرو، یعنی چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ۔ اب صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، میں اس سہولت کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ جو ادا کرنا لازم ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے تو وہ صدقہ واجبہ ہے، عشر ہے وہ صدقہ واجبہ ہے، منت مانی ہے وہ صدقہ واجبہ ہے، فطرانہ ہے وہ صدقہ واجبہ ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے صدقہ نافلہ، یعنی نفل صدقہ۔ یہ جو احادیث میں ترغیب ہے یہ دونوں چیزوں کو شامل ہے۔ ہمارے عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا تو زکوٰۃ نکال دی، لیکن یہ بھی بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہے اس کی شرح بھی، اور بہت کم لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور تھوڑا سا زیادہ کیا تو عشر نکال دیا یا فطرانہ نکال دیا، لیکن نفلی صدقے کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں کہ نفلی صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جیسا کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتیں اور بلائیں صدقہ دینے سے ٹل جاتی ہیں۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس بہت سارے مستحق اور غریب لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو ہمارے صدقات اور خیرات کی، ہمارے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے،
لیکن ہماری توجہ نہیں کرتے. ہم نے جرسی پہن لی، سویٹر پہن لی، واسکٹ پہن لی، گرم ٹوپی پہن لی، گرم لباس پہن لیے، لیکن ہمارے ہی محلے میں، گاؤں میں، دیہات میں، قصبے میں، شہر میں ایسے غریب بچے ہوتے ہیں جن کے پاس جراب نہیں ہوتی، گرم لباس نہیں ہوتا، گرم ٹوپی نہیں ہوتی، گرم بستر نہیں ہوتے، اور ہمارے پاس 10 جوڑے ہوتے ہیں. ہر سال ہم نئے جوڑے لیتے ہیں، اور وہ جو پہلے والے ہوتے ہیں وہ ہم اٹھانا پسند نہیں کرتے. وہ جو صاف ستھرے آپ کے جرابوں کے جوڑے رکھے ہوئے ہیں وہ اٹھا کر کسی غریب کو دیں. صاف ستھرا اگر آپ کا کوئی گرم لباس رکھا ہوا ہے اٹھا کر کسی غریب کو دے دیں. صاف ستھری اگر آپ کی کوئی سویٹر ہے تو وہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دیں. اگر آپ نہیں لے کر نہیں دیتے یا نہیں دے سکتے، احساس اپنے اندر ہونا چاہیے ہمارے اندر، اور ہمیں اپنے حالات کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لینا چاہیے. کون مستحق ہے، کون غریب ہے، کس کو میری امداد اور تعاون کی ضرورت ہے. صدقہ کرنا یہ آسان نیکیوں میں سے ہے، اور اس کا آسان طریقہ ہمارے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ انسان فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنی آمدن کا اتنا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب ہر شخص یہ تو نہیں ہے کہ ہزاروں روپے دے یا لاکھوں روپے دے. اب مثال کے طور پر کسی کی آمدن ہے 20,000 روپے، اب وہ 5,000 تو نہیں دے سکتا ماہانہ، مشکل ہوگی. تو طے کر لے کہ میں نے اس کا مثلاً 5% دینا ہے اللہ کے راستے. 5% کتنا ہوگا؟ یعنی 100 میں سے 5 روپے، اور 1000 میں سے 50 روپے، 10,000 میں سے 500 روپے. ایک فیصلہ کر لیے، ایک مثال ہے. اگر 5% نہیں کر سکتا 4% کرو، 4% نہیں کر سکتا 3% کر لے. 3% بھی نہیں کوئی کرتا، کم از کم 2.5% کر لے. اور یہ جو ہو نا 2.5% یا 3%، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہو، یہ نفلی صدقہ ہو. اب 100 میں سے 2.5 روپے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. 100 میں سے 2.5 روپے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن انسان فیصلہ کرے. میں عجیب بات بتاؤں آپ کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا ان کا کام صرف لینا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ہمارے استاد ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مولوی صاحب ڈوب رہے تھے نا پانی میں. لوگ کہہ رہے تھے مولوی صاحب ہاتھ دیو، ہاتھ دیو، ہاتھ دیو. مولوی صاحب ہاتھ پیچھے پیچھے کھائیں گے، دینے کی بات تھی. کوئی سمجھدار آدمی وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا ان کو مولوی صاحب ہاتھ لو، ہاتھ لو، ہاتھ لو. انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، مولوی صاحب نے بات کو پکڑ لی. لوگ سمجھتے کہ مولویوں کا کام صرف لینے کا ہوتا ہے، دینے کا نہیں ہوتا. یاد رکھیے، خیر کے کاموں میں جتنا حصہ علماء ڈالتے ہیں کوئی بھی نہیں ڈالتا، کوئی بھی نہیں ڈالتا. آپ ہمارے بزرگوں کے حالات پڑھیں اور علماء کے حالات کا جائزہ لیں. دنیا کا سب سے کفایت شعار اور شکر گزار طبقہ مولویوں کا. تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 10,000، 15,000، کچھ زیادہ زور لگا لے تو 20,000. 20,000 میں کیا بنتا ہے؟ لیکن آج تک آپ کو یہ نظر نہیں آیا ہوگا کہ مولوی روڈ پر نکلے ہوں کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں، ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھائیں گے، پہلے ہماری تنخواہ پڑھائیں. اس رمضان میں تراویح کی چھٹی ہے، ہم تراویح کی نماز نہیں پڑھائیں گے، پہلے ہماری تنخواہ پڑھائیں. آج تک ایسا نہیں ہے. وکلاء، جج، ڈاکٹر، میڈیکل شعبہ، ہر شعبے کے لوگ پٹیاں باندھ کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تنخواہیں کم ہیں، ریلیف کم مل رہا ہے، یہ کم ہو رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے. مراعات کے پیچھے ملک کا نظام جامد کر دیتے ہیں. مولوی 10,000 لے کر بھی شام کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مولوی کے ساتھ پیٹ نہیں ہوتا، بچے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، بچیاں نہیں ہوتی، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، معاملات نہیں ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے.
لیکن بس وہی جو انگریز نے ہمیں نظام دیا کہ مولوی کو کھٹے لائن لگا کے رکھو، مولوی کی تنخواہ ہم نے وہی رکھنی ہے چاہے مہنگائی۔ وہ مجھے ایک بتایا دوست سہیوال میں، وہ ایک مولوی صاحب ہیں، ان کی تنخواہ سن 2000 میں 2000 تھی اور اب تک 2000۔ بہرحال مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے۔ ان کا لکھا ہے کہ انہوں نے شروع میں اپنی تنخواہ کا 10% حصہ مقرر کر رکھا تھا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، 10%، یعنی لاکھ میں سے 10,000 روپے۔ پھر انہوں نے اپنا بڑھایا حصہ، اس کو 30% کیا، 100 میں سے 30 روپے اللہ کے راستے۔ پھر انہوں نے اس کو بڑھایا اور اس کو 50% کیا، اور آخر زندگی میں 100% اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اپنا گزر بسر اس پر کرتے تھے جو ان کے مریدین وغیرہ ان کو ہدیہ دے دیتے، 100% اپنی آمدن اللہ کے راستے میں۔ بڑے عجیب اللہ والے تھے، مالدار بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا ہے، لیکن دنیا میں سب سے مہنگی چیز اور دھات سونا سمجھی جاتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ دبئی سے انہوں نے سونے کی اینٹ منگوائی، سونے کی اینٹ دبئی سے منگوائی، اور وہ جامعہ دارالعلوم کراچی جو مدرسہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اس میں بطور صدقہ کے وہ اینٹ بھجوائی۔ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے مختلف تھیلیاں بنائی ہیں، یہ زکوٰۃ کی تھیلی ہے، یہ صدقات کی تھیلی ہے، یہ طلباء کی امداد کی ہے، یہ غریبوں کی امداد کی ہے، یہ رشتہ داروں کی امداد کی ہے، اور ان تھیلیوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال دیا کرتے کہ جب کوئی ضرورت مند سامنے آئے گا اس وقت سوچنا نہیں پڑے گا کہ میں کہاں سے دوں، پہلے سے اس کا انتظام ہے۔ صدقہ اور خیرات کی عادت ڈالے۔ لوگ آج وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفہ بتا دو، ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اپنی ضروریات پوری کروانا چاہتے ہو، ضرورت مندوں کا خیال رکھو، ہماری ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ حدیث سنائی نہیں تھی، من کان فی عونی اخیہ کان اللہ فی عونہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے وہاں سہیوال میں ایک دفعہ، ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، وہاں میں بازار میں نکلا کوئی سبزی وغیرہ لینے کے لیے، تو ایک دکان وہاں نظر آتی ہے اکثر، وہاں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ ان کی شاید کریانے کی دکان ہے۔ میں نے کہا کہ آج ان سے کچھ خرید لیتا ہوں۔ میں دکان میں داخل ہوا، میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کے پاس کوئی کریانہ کا سامان بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں استاد جی، یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ بچوں کی ٹافیاں اور بسکٹ وغیرہ ہیں۔ میں نے دیکھا تو بالکل تھوڑا سا سامان تھا، شاید وہ 3000 کا سامان ہوگا جو رکھا ہوا تھا انہوں نے بیچنے کے لیے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، بھائی اتنا تھوڑا سا سامان ہے 2-3 ہزار کا، کیا یہ فروخت کرتے ہیں، کیا ان کو منافع ہے؟ میں نے ان سے پوچھا بھائی کہ آپ کو اس سے کیا بچتا ہے اور آپ کا گزارا ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے؟ انہوں نے کہا جی بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بس ہو جاتا ہے ہمارا گزارا۔ میں نے کہا کہ کتنی آپ کی ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی 300 کی سیل ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک 300 کی سیل ہوتی ہے، اس میں نفع کتنا ہوتا ہوگا؟ ٹافیوں اور بسکٹ میں آپ کو سوچ لیں کتنا نفع ہوتا ہے، 100 روپیہ بچ جاتا ہوگا، زیادہ بھی زور لگاؤ تو 100 روپیہ بچ جاتا۔ اب وہ اللہ کے بندے بیٹھے وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پورا گھر ہے۔ جس بندے کی ماہانہ آمدن 3000 ہو، 5000 ہو، اس کا گزر بسر کیسے ہوتا ہو؟ پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی ٹھیک چل رہا ہے۔ تو میں نے یہی بات کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کی، ان کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ دوستوں نے کہا کہ
میں نے حالانکہ ان کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کی تھی بھائی ان کا کوئی تعاون کرنا، خود ہی ایک دوست نے اسلام آباد سے 10,000 روپے بھیج دیے، یہ ان کے لیے ہے، اور ایک دوست نے کراچی سے 15,000 روپے دیے، اور ایک نے سرگودا سے 5,000 دیے۔ اب تک الحمدللہ 30-35,000 روپیہ دوستوں نے اس لیے دیا کہ ہم ان کو کچھ سامان لے کر دے دیں تاکہ وہ اپنی دکان کا چلا لیں۔ اب ہوا کیا کہ تھوڑی سی توجہ دی، میرا کوئی زور لگا، میں نے ایک اسٹیٹس لگایا، ایک فیس بک پر پوسٹ لگائی، بس کوئی میرا زور نہیں لگا، کوئی میرا خرچہ نہیں ہوا، لیکن ان کا کام بنا۔ تھوڑی سی ہم اگر محنت کریں، فکر کریں، جو مالدار حضرات ہوں، جو پیسے والے حضرات ہوں، اپنے محلے میں جائزہ لیں کہ کون ضرورت مند ہے، اور ضرورت مندوں کی آج کے دور میں سب سے بڑی معاونت یہ ہے کہ 5, 7, 10 ساتھی مل کر اس کو کوئی 20-25 ہزار کا کاروبار کھڑا کر دیں۔ سب سے بہترین معاونت اس کی یہ ہے۔ ویسے اگر آپ کسی کو دیں گے 5,000 10,000 وہ تو لگ جائے، آپ اس کو 20-25 ہزار کی کوئی ساتھی مل کر سبزی کی دکان بنا کے دیں، فروٹ کی دکان بنا کے دیں، تاکہ اس بیچارے کا روزگار چلے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر احساس ہوگا، ہم فکر کریں گے، ہمارے اندر دوسرے مسلمان بھائیوں کا درد ہوگا۔ دوسری بات، نرم خوئی، یہ ایک آسان نیکیوں میں سے آسان نیکی ہے۔ نرم رویہ رکھنا، کیا رکھنا؟ نرم رویہ رکھنا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، عفو و درگزر کا فرمایا۔ نرم خوئی، نرم رویے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصے میں آپ سخت لب و لہجہ اختیار نہ کریں، کھردرا پن اور ترش روئی اختیار نہ کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا کبھی انسان بچوں پر غصہ کرتا ہے، تو اب ایسے ہم آپے سے باہر ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ زبان سے کیا کیا رہے۔ بیوی سے غصے ہوتے ہیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا رہے۔ نرم رویہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ تعالی رحم دل ہیں، وَيُحِبُّ الرِّفْقَ، اور رحم دلی اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ رحم دلی اور وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْأُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، نرمی پر جو عطا فرماتے ہیں سختی پر کیا کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، کسی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ وہ عنایت نہیں فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو مزین اور خوبصورت بنا دو۔ ولا ينزع من شيء الا شانه، اور یہ نرمی جس چیز سے نکل آئے اس کو عیبدار بنا دو۔ ایک بندہ بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، بڑا سمجھدار لگتا ہے، لیکن بولتا ہے تو یوں پھٹتا ہے کہ اگلے کے سر پر ہتھوڑا مار دیتا ہے۔ ہمارے بولنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ محبت تو دلوں میں پیدا ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز مبارک گفتگو کا انتہائی نرم تھا، لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ اور کئی دوستوں کا تو مزاج بڑا شاہانہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، ہوٹل پر بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہے ہیں، وہاں اخلاق کے پیکر ہیں، نرمی اور محبت کا ان سے بڑا کوئی استعارہ اور علامت نہیں، لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں یوں تیور بدلتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی فوراً اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ جو باہر ہوتا ہے نا اوپر توغا، جھوٹ کا لباس جو ہوتا ہے وہ گھر میں آ کر اترتا ہے۔ انسان کا اصل رویہ وہ ہے جو اولاد کے ساتھ، اصل رویہ وہ ہے جو بیوی بچوں کے ساتھ، اصل رویہ وہ ہے جو بہن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ اصل رویہ وہ نہیں ہے جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں، آپ نمازیوں کو دکھا رہے ہیں، یہ آپ کا اصل روپ نہیں ہے۔
اصل روپ وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں، ماتحتوں اور متعلقین سے رکھتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کئی لوگوں نے ایک بات مشہور کی ہوئی ہے کہ کوئی چیز خریدنے جاؤ تو اتنا جھگڑو کہ پسینہ آ جائے، اتنا جھگڑو کہ یاسین صاحب کا بھی پسینہ نکل جائے، عبداللہ صاحب کا بھی پسینہ نکل جائے، دکاندار حضرات ہیں نا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ حدیث پاک کے خلاف بات۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو نرمی کرتا ہے بیچتے وقت بھی، خریدتے وقت بھی، اور کسی سے کوئی تقاضا رکھتے وقت بھی۔ نرمی کی فضیلت ہے یا جھگڑنے کی فضیلت؟ جھگڑنے کی کوئی فضیلت نہیں، جھگڑنے کی مذمت ہے، مذمت۔ اور یہ جی اتنا جھگڑا کرو، مطالبہ کرنا تو ٹھیک ہے، مطالبہ کیا جائے کہ ریٹ کم کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ بات خواہ مخواہ ایک مشہور جو کر دی، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اسی طرح نرمی کا یہ بھی حصہ ہے، اگر ہم نے کسی سے کوئی قرض لینا ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب یہ حدیث ہے، فرمایا من انذر معسرا او وضع له، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے۔ تنگ دست ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس نے مجھ سے قرض لیا ہے، بیچارہ غریب ہے، خواہ مخواہ ٹال مٹول نہیں کر رہا، واقعتاً یہ ضرورت مند ہے، آپ اس کو مہلت دے۔ او وضع له، یا معاف کر دیا، فرمایا اذلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عطا فرمائیں گے۔ کیسا سایہ؟ تحت ظل العرش، عرش کے سائے کے نیچے سایہ۔ اور فرمایا کہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں۔ یہ کس پر فضیلت ہے؟ صرف مہلت دینے کی۔ آپ سے اگر تنگ دست آدمی مہلت مانگ رہا ہے تو آپ مہلت دے دیں، لیکن اگلے کو بھی چاہیے کوئی حیا میں ہاتھ مارے، عقل سے کام لے نا، کہ اگر اس نے مجھے ڈھیل دی ہے تو میں اب اس کا قرضہ اتار دوں، کیونکہ اگر انسان مالدار ہو، قرضہ ادا کر سکتا ہو، پھر بھی قرضہ ادا نہ کرے، یہ سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار شخص کا ٹال مٹول کرتے رہنا یہ ظلم ہے، گناہ ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی ہیں، نمبر ایک صدقہ اور خیرات کرنا، اپنی آمدن کا ایک حصہ مقرر کر لیں کہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ نسلی صدقہ جتنا بھی آپ آسانی سے کر سکیں، آپ کی آمدن 10,000 ہے تو آپ اس میں سے 20 روپے مقرر کریں، زیادہ نہ کریں، 20 روپے مقرر کر لیں کہ میں 20 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ آپ کی آمدن زیادہ ہے تو زیادہ مقرر کریں۔ اور دوسری بات کہ نرمی کا معاملہ، اور اس نرمی کے مستحق سب سے پہلے کون ہے؟ اپنے گھر والے، آپ کے متعلقین، آپ کے ماتحت، آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں، آپ کی اولاد، بیوی، ملازمین وغیرہ، آپ سے جو چھوٹے ہیں، جو آپ سے کم تر اور کمزور ہیں، ان کا خیال رکھیں اور ان سے نرمی والا معاملہ۔ اسی طرح کاروبار کے معاملے میں، اسی طرح قرض کے مقابلے میں، اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت اسی چیز کی ارشاد فرمائی، فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روز محشر کی تکالیف سے اور پریشانیوں سے بچائے، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعُ عَنْهُ، تو اسے چاہیے کہ مسلمان بھائی کو جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دے، اس کو کیا کر دے؟
مہلت دے دے، او یضع عنہ، یا اس کو معاف کر دے۔ قرضہ معاف کرنا یہ بھی نیکی ہے، قرضہ دینا بھی نیکی ہے، یاد رکھیے بات، قرضہ دینا بھی نیکی ہے، قرضے میں مہلت دینا بھی نیکی ہے، قرضہ معاف کر دینا بھی نیکی ہے، قرضے میں کمی کر دینا بھی نیکی ہے۔ ایک ہی چیز ہے اور اس کی کتنی نیکیاں آپ کما سکتے ہیں؟ 4 نیکیاں کما سکتے ہیں، اور قرضہ لینے والا بھی نیکی کما سکتا ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، جس نے قرضہ دیا ہے اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے۔ لیکن ہم دعا نہیں کرتے، ہم تو قرض لیتے وقت نیت ہوتی ہے دے صحیح ہے کرے تو بس، یہ نیت ہوتی ہے ہماری۔ تو قرضہ دے رہا ہے اس کے لیے دعا کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، وقت پر ادائیگی کر دے، بغیر وجہ کے اس میں تاخیر نہ کرے۔ اور نمبر 3، قرضہ واپس کرتے وقت کچھ بڑھا کر دے دے، کچھ۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تو سود ہے، تو سود وہ ہوتا ہے جو مشروط ہو، جو کیا ہو؟ قرضہ دیتے وقت جو طے ہو کہ 10,000 دے رہا ہوں، 11,000 واپس کرنا، 10,500 واپس کرنا ہے، یہ مشروط اور طے ہے، یہ سود ہے۔ اور جو طے نہ ہو، اچھی ادائیگی کی نیت سے ویسے ہی بندہ زیادہ دے دے، وہ گناہ اور سود نہیں ہوتا، وہ ثواب ہوتا ہے۔ تو 4 نیکیاں قرضہ دینے والے کے لیے ہیں اور 3 نیکیاں قرضہ دینے والے کے لیے ہیں۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا کماتے ہیں اور کیا نہیں کماتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔